الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت كنزا مخفيا فعرفت أن أعرف فخلقت الخلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس کا ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، جو یکتا ہے، اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تمام شریکوں سے پاک ہے۔ وہ ایک واحد دنیا کے تمام نظام کو چلا رہا ہے۔ دنیا کا ذرہ ذرہ اسی کے قدرت سے چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی زبردست طاقت والا ہے، دنیا کے اندر کسی کو ذلیل کرنا چاہا، دنیا کے تمام لوگ اس انسان کو عزت دینا چاہے تو ہرگز اس انسان کو عزت نہیں دے سکتے۔ اس کے برخلاف کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالی عزت دینا چاہا، دنیا کے تمام حکومتیں و سلطنتیں رعب و دبدبے مل کر اس انسان کو ذلیل کرنا چاہے تو ہرگز اس انسان کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود پیش کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی کے احسانات بے شمار اس امت پر ہیں۔ جب تک اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر رہے، ساری امت کی فکر لے کر انہوں نے دنیا کے اندر زندگی بسر کیا۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی اس امت کی سفارش کر کے اس پر بڑا احسان فرمائیں گے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسان کو جو پیدا فرمایا ہے، پیدا کرنے کی وجہ کیا؟ پچھلے جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے کئی ساری باتیں آئی تھیں
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو کس لیے پیدا کیا، اور دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان کون پیدا ہوا، اور اس کی تخلیق کیسا ہوئی، اس کی پیدائش کیسا ہوئی، وہ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کن کن علموں کے ذریعے سے اس کو سرفراز کیا، اور اس کو معزز و مکرم بنانے کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم کیا، انکار کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ یہ سب چیزیں پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے آئی تھیں۔ محترم دوستوں، یہ جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، لیکن اس کے برابری میں کوئی اور حدیث نہ ہونے کی وجہ سے اسی حدیث کو ہم دلیل بھی مان سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ خود ارشاد فرمایا، کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فعرفت ان اعرف، کہ میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں پہچانا جاؤں، فاحببت، بس میں کیا ہے پہچانا جاؤں، میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا چاہوں، میری قدرت کیا ہے، میری طاقت کیا ہے، اور میری سلطنت کیا ہے، یہ پورے چیزوں کا علم اور یہ پورے چیزوں کی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہچان کرانا چاہا۔ فخلقت الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق کو چنا ہے جو اپنی پہچان کے لیے وہ مخلوق ہی انسان ہے، وہ مخلوق ہی انسان ہے۔ دنیا کے اندر آپ غور کریں گے، دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو کئی سارے مخلوق آپ کو نظر آئیں گے، اڑنے والے بھی نظر آئیں گے، تیرنے والے بھی نظر آئیں گے، اور چلنے والے بھی نظر آئیں گے، رینگنے والے بھی نظر آئیں گے، اور کئی سارے ایسے جانور جن کو آج ہم دیکھے بھی نہیں، لیکن وہ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے، وہ مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ زمینوں کے اندر پل رہے ہیں۔ کئی سارے مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی سمندروں کے اندر چھپا کے رکھا ہے کہ وہ سمندروں کے اندر کیا ہے زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مخلوق کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس مخلوق سے میں جانا جاؤں، اس مخلوق سے میں پہچانا جاؤں، اس مخلوق کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے میری کیا ہے طاقت ظاہر ہو، قدرت ظاہر ہو، کسی سے نہیں فرمایا۔ فخلقت الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے اور اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے جو مخلوق کو چنا ہے وہ مخلوق انسان ہے، وہ مخلوق انسان ہے۔ تو انسان کی پیدائش کہاں سے ہوئی؟ انسان، اور پہلے اگر ہم یہ سوچا جائے، آج ایک مرد ایک عورت ملنے سے کیا ہے انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کا پیدا ہونا دونوں کا آپس میں ملنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے دنیا کے اندر کون آیا جو بغیر ملے آ گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا کے اندر اپنے خلیفے کے لیے جو مقرر فرمایا ہے انسانوں میں سے، وہ انسان ہی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر انسانوں کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کی بزرگی کو بیان کرنے کے لیے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسی چیزوں کا علم دیا ہے جن چیزوں کا علم فرشتوں کو بھی نہیں۔
فرشتے آدم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوق ہے، آدم علیہ السلام سے پہلے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص یعنی مقرر کر کے ان کو کیا ہے اپنی تحمید کے لیے، اپنی تسبیح کے لیے، اپنی کیا ہے عبادت کے لیے مقرر کیا ہوا مخلوق جو ہے وہ فرشتے ہیں۔ آدم سے پہلے اللہ نے ان کو مقرر کیا، پیدا کیا، وہ خدمت کرتے آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ عبادت کرتے آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ تسبیح بیان کرتے آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ حمد و ثنا بیان کرتے آ رہے ہیں یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے سے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی بزرگی کو بیان کرنے کے لیے فرشتوں کا جو کہنا تھا کہ آپ ایسی مخلوق کو دنیا کے اندر پیدا کر رہے ہیں جو فتنہ و فساد برپا کرے گی، جو دنیا کے اندر کیا ہے خون ریزی کرے گی، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے یہاں سے کیا ہے ہٹانے کے لیے آدم علیہ السلام کو علم دیا۔ وعلم آدم الاسماء، پھر اس کے بعد اس علم کو، اس سوال کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ آپ بتاؤ ان چیزوں کا نام کیا ہے، چاہے کون سی بھی چیز لے لو، چاہے آسمان کو دکھا کر پوچھا ہو کہ یہ چیز کا نام کیا ہے، یا درخت کو دکھا کر پوچھا ہو اس چیز کا نام کیا ہے، یا اور کوئی یعنی پہاڑوں کو دکھا کر پوچھا ہو، یا ستاروں کو، چاند کو اور سورج کو دکھا کر پوچھا ہو ان چیزوں کا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو، اگر آپ بزرگی والے ہو تو میرا سوال کا جواب دو۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت الحلیم الحکیم، اے اللہ، سب کے سب قالو کا معنی جمع کا آتا ہے، پورے فرشتے کہنے لگے قالو سبحانکا، آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی ذات کیا ہے برتر ہے، اور آپ نے ہمیں جو علم دیا ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں، اور جو علم ہمیں معلوم نہیں ہے اس کے یعنی جو علم آپ ہمیں پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں، جن چیزوں کو دکھا کر آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان چیزوں کا نام کیا ہے، اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے وہ چیزیں لائے اور ان چیزوں کو لا کر کہنے لگا فقال انبئونی، آپ بتائیے باسمائہم، ان چیزوں کے نام۔ تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم آدم کو دیا ہے اس علم کے ذریعے سے چیزوں کے نام بتانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں کہتا تھا آپ نہیں سنتے تھے کہ میں غیب کے چیزوں کو جاننے والا ہوں، جتنا علم آپ کے پاس ہے اس سے بھی زیادہ علم کیا ہے آدم کے پاس ہے۔ آدم کے بارے میں برا بھلا کہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدم کی بزرگی کو بیان کرنے کے لیے، ان کے اعزاز اور اکرام کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو چیزوں کے اسما کا علم دے دیا، ناموں کا علم دے دیا، پھر فرشتوں کے سامنے اس کو پیش کیا۔ فرشتے کیا ہے کہنے لگے ہم نہیں جانتے، پھر آدم سے سوال ہوا کہ آپ ان چیزوں کا نام بتائیے، تو کیا ہے فوری طور پر بتانے لگے انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ میں یہی کہہ رہا تھا آپ سے کہ میں ایسی چیزوں کو جانتا ہوں جو آپ دیکھتے ہیں، جو آپ کو نظر آتی ہے، ان چیزوں کا علم بھی میں رکھنے والا ہوں، اور جن چیزوں کو آپ نہیں دیکھتے ہیں، آگے کے چیزیں ہیں، ان چیزوں کا علم بھی میں رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا،
حضرت آدم علیہ السلام تفسیر کے اندر لکھا ہے بے قراری میں تھے، بے چین تھے۔ کس واسطے بے چین تھے؟ کس چیز کی وجہ سے وہ بے قراری میں تھے؟ تو لکھا ہے تفسیر میں کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھی کو ڈھونڈ رہے تھے، اپنے ساتھی کو ڈھونڈ رہے تھے اپنے ساتھ رہنے کے لیے، اور اپنے کیا ہے ہم سفر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ لیا ان کی بے قراری کو دور کرنے کے لیے، ان کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی کے ذریعے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ محترم دوستوں، مرد اکیلا ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، مرد کو ضرورت ہے عورت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے جوڑوں کو پیدا کیا۔ چاہے آپ دنیا کے کسی جانور پر نظر اٹھا کر دیکھ لو کہ ہر جانور کا جوڑا آپ کو مل جائے گا، ہر جانور کا جوڑا آپ کو مل جائے گا، چاہے چیر پھاڑ کر کھانے والا درندہ چرندہ ہو، اور اس کو اگر دیکھ لو کہ اس کا ساتھی ہے یا نہیں، اس کی عورت ہے یا نہیں، اس کے ہم سفر ہے یا نہیں، آپ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے دنیا کے اندر کوئی ایسی جانور اور کوئی ایسی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا جس کا ساتھی نہ ہو، جس کا ہم سفر نہ ہو، جس کا دل کا سکون پیدا نہ کیا ہو۔ محترم دوستوں، انسان اور مرد کا دل کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پیدا کر کے اس کے بے قراری کو دور کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، دونوں کا جوڑا بنا دیا۔ آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت کو وہ کیا ہے پورا کر سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے کیا ہے مل سکتے ہیں، ایک دوسرے کے خواہش وہ پورا کر سکتے ہیں۔ یہ جوڑا ملنے کے بعد، ساتھی ملنے کے بعد، ان کا نکاح ہونے کے بعد، نکاح ہونے سے پہلے یہ چیزیں جائز نہیں ہوتی۔ محترم دوستوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو دونوں کو کیا ہے جنت کے اندر بھیج دیا، دونوں کو جنت کے اندر بھیج دیا۔ اور جنت کے اندر بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، یہاں ایسی ایسی چیزوں کو میں نے پیدا کیا ہے، وہ چیزیں کسی اور کو میسر نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جوڑا بنا دیا، اور ان کے لیے کیا ہے کھانے اور پینے کے ہر چیز کیا ہے مہیا کر کے جنت کے اندر بھیج دیا، اور کھاؤ پیو فل کیا ہے عیش کی زندگی گزارو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے آدم، جنت کے جس کونے میں جانا چاہو چلے جاؤ، جس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہو فائدہ اٹھا لو، لیکن ایک درخت سے میں آپ کو منع کر رہا ہوں، ایک درخت سے میں آپ کو منع کر رہا ہوں، اس درخت کے پاس مت جانا، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اور اس درخت کے پاس اگر چلے جاؤ گے، اگر اس درخت کا کوئی پھل اگر آپ توڑ کر کھا لو گے، تو فوراً تم وہاں سے ننگے ہو کر واپس لوٹ کر آ جاؤ گے، ننگے ہو جاؤ گے۔ اور اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیے تو آپ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جیسا نافرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس وقت میں شیطان تھا، تو انہی کے نقش قدم پر چلنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام،
ہوا عورت، آدم مرد، دونوں کیا ہے آپس میں چین سکون راحت کی زندگی جنت کے اندر بسر کر رہے ہیں۔ شیطان کو اللہ نے مہلت دے دیا۔ کب تک مہلت دیا؟ قیامت کے دن تک مہلت دے دیا۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو بھی موت دے گا، اور اس کو بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو گناہ اس نے جن چیزوں کی وجہ سے کیا ہے انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کیا تھا، وہ خود نافرمان، اور وہ کیا ہے کئی سارے لوگوں کو نافرمانی پر کیا ہے مجبور کیا تھا، اور وہ پورے کے پورے اس کے ساتھ نقصان کی جگہ پر چلے جائیں۔ تو مہلت تو دے دیا، اس کو موقع مل گیا کہ آدم اور حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے جنت کے اندر بھیج دیا ہے، کسی نہ کسی طرح ان کو وہاں سے نکالنا۔ پلاننگ کرنے لگا، اور کیا کرنا؟ ان کے پاس جانا اور ان کو بہکانا، اور ان کے دل کے اندر ایسی چیزوں کو پیدا کرنا، ان چیزوں کے ذریعے سے، ان خواہشات کے ذریعے سے وہ اس درخت کا پھل نکال کر وہ کھا لینے لگے۔ تو شیطان خود کیا ہے چلا گیا، جا کر سمجھانے لگا۔ تفسیر کے اندر بات آتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر بہکانے لگا، اے آدم کہ جس چیز سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے، جس درخت کے قریب جانے سے آپ کو منع کیا ہے، یہ درخت ایسا درخت ہے کہ گویا کہ یہ حیات دینے والا ہے۔ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر ہی رہیں گے اور جنت کے باہر نہیں جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کو پھسلانے لگا، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اس وجہ سے کیا ہے وہ قریب جاتے اور پھر چلے جاتے، قریب جاتے پھر ان کو یاد آ جاتا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کا پھل نہیں کھانا، تو اس لیے قریب جا کر پھر وہاں سے لوٹ کر آ جاتے، یہاں تک کہ ان سے وہ ناکام ہو گیا۔ کون؟ شیطان ناکام ہو گیا پھسلانے میں، پھر سیدھا کہاں گیا؟ حوا کے پاس چلا گیا۔ حوا علیہ السلام ہیں، ان کے پاس گیا اور جا کر ان کو پھسلانے لگا۔ تو اس لیے کہ مرد جتنا عورت کی بات کو جلدی قبول کرتا ہے اتنا کسی اور کی بات کو قبول نہیں کرتا۔ دنیا کے اندر اگر آپ دیکھ لیں، ایک بیوی اور ایک شوہر ہے، باہر کوئی اور سمجھا لے اس کو، کتنی بھی باتیں کر لے، باہر سمجھاتے کیا ہے تھک جائے تو کیا شوہر ماننے والا نہیں، لیکن گھر میں آ گیا، بیوی اس کو سمجھانے لگی، تھوڑا سا کیا ہے پھسلانے لگی، جلدی پھسل جائے گا، بیوی کے جھول میں پڑ جائے گا۔ پڑے گا یا نہیں؟ ضرور پڑے گا۔ تو اسی طرح کہ حوا علیہ السلام کو جا کر پھسلانے لگا، وسوسے میں ڈالنے لگا کہ حوا اور جس درخت سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے یہ درخت گویا کہ حیات دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے ہمیشہ کے لیے، اگر آپ اس درخت کا پھل کھانے سے کیا ہے یہیں جنت کے اندر رہیں گے، کبھی بھی کیا ہے آپ جنت کے باہر نہیں جائیں گے۔ تو پھسلانے لگا، یہاں تک کہ حوا علیہ السلام اپنے شوہر کو پوچھنے لگی اور وہ بھی کیا ہے پھر پھسلانے لگی کہ آئی جی چلو گئیں گے اس درخت کے پاس، یہ درخت کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہاں تک کہ آدم منع کرتے رہے لیکن ایک نہ ایک دن بیوی کی بات کو ماننا مجبور پڑا، یہاں تک کہ بیوی کی بات کو مان لیے اور گئے، جس درخت سے اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب گئے اور اس درخت کا پھل جس سے اللہ نے منع کیا اس درخت کا پھل کھانے لگے۔ یہاں تک کہ کھانا ہی تھا، توڑنا ہی تھا، فوراً جو کپڑے اللہ تعالیٰ نے ان کے صدر کو چھپانے کے لیے دیا تھا، اچھے اچھے کپڑے، وہ پورا لباس جنت کا اتر گیا، دونوں کے دونوں کیا ہے ننگے ہو گئے، یہاں تک کہ درخت کے پتوں کو نکال کر اپنے بدن کے حصوں کو چھپانے لگے۔ محترم دوستوں، تو شیطان کس کا دشمن ہے؟ شیطان انسانوں کا دشمن ہے، انسانوں کو قیامت تک پھسلاتا رہے گا،
قیامت تک کیا ہے وسوسوں میں ڈالتا رہے گا، قیامت تک اللہ کی نافرمانی پر کیا ہے وہ ابھارتا رہے گا، قیامت تک انسان کو انسان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، اس کی موت تک، انسانوں کے اعتبار سے قیامت تک انسانوں کو کبھی بھی راہ راست پر چلنے نہیں دے گا، بلکہ ان کو پھسلا کر، بہکا کر، وسوسوں میں ڈال کر اور اس کو گمراہی کے راستہ پر ہی لے کر جانا اس کو پسند ہے اور لے کر جائے گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اے شیطان، قال ھذا صراط علی مستقیم، دنیا کے اندر ایسے میرے مخلص بندے بھی ہیں جو کیا ہے تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیری اتباع نہیں کریں گے، تیرے جھول میں نہیں پڑیں گے، تیرے وسوسوں کا شکار نہیں ہوں گے، اور میرے مخلص بندے وہ مجھ سے ڈریں گے، میری فرما برداری کریں گے، اور ان کے لیے میں نے کیا ہے جنت کا ٹھکانہ رکھا ہے، اور جو تیرے نقش قدم پر چلے گا، جو تیرے ساتھ میں چلے گا، اور اس کو میں تیرے ساتھ جہنم رسید کروں گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں سے کیا ہے اللہ ناراض ہو گیا، دونوں سے اللہ ناراض ہو گیا، اور جس درخت سے اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب بھی چلے گئے اور اس درخت کا پھل بھی کھا لیا۔ اور کس وجہ سے کھا لیا؟ خود کھا لیا یا کسی اور کے بہکانے سے؟ تو یہاں دو اشکال پیدا ہوتے ہیں۔ ایک اشکال تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو اس وقت حکم نہ ماننے کی وجہ سے اس کو دھتکا کر ملعون بنا کے اس کو کیا ہے ظالموں میں شمار کر کے وہاں سے نکل کر کیا ہے دور پھینک دیا، وہاں سے نکال دیا، دھتکار دیا۔ وہ تو جنت میں نہیں رہے گا، کسی اور جگہ میں رہے گا، تو جنت میں اگر کیسا پھسلا دیا؟ اور دوسرا یہ جواب ہے کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت و ایسی طاقت دیا ہے، شیطان پہنچنے کی ضرورت نہیں، لیکن شیطان اپنے اثرات کے ذریعے سے اور اپنے وسوسوں کے ذریعے سے دل کے اندر جس طرح نفس کیا ہے انسان کو بہکاتا ہے، اسی طرح شیطان بھی کیا ہے اپنی کسی اور جگہ میں رہ کر کیا ہے اس کے دل کے اندر خیالوں کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح جنت کے اندر ایک روایت کے اعتبار سے شیطان خود آ کر بہکایا، اور دوسری روایت کے اعتبار سے شیطان نہیں بلکہ شیطان کیا ہے وہاں سے آ کر ان کے دلوں کے اندر کیا ہے وسوسوں کو پیدا کر کے اور ان کو مجبور کر دیا کہ اس درخت کے پھل کو کھانے پر، اور اس کے بعد کیا ہے وہ دونوں کے دونوں ننگے ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہاں سے کیا ہے ان کو دور کر دیا، اور ان کی معافی تلافی بھی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ناراض ہوا تھا اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے اللہ کی نافرمانی کرے، جس درخت سے اللہ نے منع کیا اس درخت کے پاس گئے، اور اس لیے اللہ ناراض ہوا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے چند سال کے بعد ہو، چاہے چند مہینوں کے بعد ہو، چند دنوں کے بعد ہو، وہ توبہ کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ محترم دوستوں، تو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ تخلیق انسان کے بارے میں، انسان کی تخلیق کے بارے میں، انسان کہاں سے پیدا ہوا، انسان کا اصلی دشمن کون ہے، اور انسان کو کون بہکانے والا ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے قدرت دیا ہے راہ راست پر چلنے کی، پھر بھی ہم کیا ہے گناہوں پر چل رہے ہیں، گویا کہ اللہ کے راستے پر نہیں بلکہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ جو نقش قدم پر شیطان کا چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور اس کے ساتھی اور شیطان کو بھی، دونوں کو بھی کیا ہے جہنم میں ڈال دے گا۔ اور جس نے کیا ہے شیطان سے بچتے ہوئے اور اپنے نفس کے خواہشات سے بچتے ہوئے اللہ اور اللہ کے ہدایت کے طریقوں پر چلے گا، وقت کے نبی کی طریقے کی اتباع کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے صالحین میں جگہ دیتے ہوئے اور اس کو کیا ہے اپنے معزز اور مکرم بندوں میں شمار کرتے ہوئے اور ان کے لیے کیا ہے جنت میں بھیجے گا۔
اور ان کے لیے جنت تیار کیا ہے اور ان کا ٹھکانہ بھی جنت میں ہوگا۔ اسی لیے چاہیے ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، اس لیے کہ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ اگر شیطان کے جال میں پھنس جائیں گے انسان کبھی کامیاب نہیں ہوگا، شیطان سے بچیں گے اسی وقت کیا ہے انسان کامیاب ہوگا۔ تو اسی لیے چاہیے ہم شیطان سے کیا ہے دور رہے، وسوسوں سے دور رہے، اللہ کی نافرمانی سے دور رہے، نبی کے طریقے کے خلاف چلنے سے دور رہے، اور ہر چیز کے ایمان اور دین اور اسلام کے سلسلے میں جتنی بھی چیزیں انسان کو ضرورت ہیں اور ان تمام اسلام کے عقائدوں اور اسلام کے قواعد اور شریعت مطہرہ کو جان کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے بچتے ہوئے اور ہمیں دنیا کے اندر اللہ کے نافرمانی سے اور اللہ کے نبی کے سنت طریقے کے خلاف چلنے سے پوری حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی اور جنت تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔